اسی طرح کبھی ایسی کالز بھی آ جاتی ہیں کہ دن کے وقت یا کچھ اور اگر کوئی خواتین کال کر دیں کہ جی آگ لگی ہوئی ہے، تو سارے الرٹ ہو گئے کہ جی آگ لگی ہوئی ہے، تو ہم نے رسپونڈ کرنا ہے. تو انہوں نے کہا جی کدھر آگ لگی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے دل میں آگ لگی ہوئی ہے، اس کو اگر آپ کسی طرح بجھا سکیں. اگر کوئی آپ کی خدا نہ خواستہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے یا کچھ اور، اس صورتحال میں بھی ہمیں فوراً کال کریں، اور کچھ نہ بھی ہو تو ہمارا فون پہ آپریٹر آپ کو ٹیلی سی پی آر پہ بھی گائیڈ کر سکتا ہے کہ کس طرح آپ نے گھر میں ایک دل کو متحرک کرنے کا عمل سی پی آر کا شروع کرنا ہے. زبردست. تو یہ ساری کی ساری گائیڈنس آپ کو وہاں سے مل جاتی ہے. اور یہ ویسے میں کہتا چلوں، یہ آگ بھی ہم جو ہے وہ صرف گھر میں یا فیکٹری میں آگ کی بات کر رہے ہیں، دل کی آگ کو بجھانے کے لیے ہم نہیں آ سکتے. بالکل. اس کی مجھے کال کا ایک پتہ چلا آپ سے پہلے، مجھے فاروق صاحب نے بتایا، انہوں نے کہا کہ ایک ایسی کال بھی آئی ہے جس میں انہوں نے کہا جی آگ لگی ہوئی ہے. بڑے افسوس ہوتا ہے اس طرح سے. اس لیے تو دل کی آگ بجھانے کا کام شاید آپ بہتر کر سکتے ہو، لیکن یہ ریسکیو سروس جو ہے وہ اس میں ایسا نہیں ہوتا. مصیبت میں لوگ ہوتے ہیں، ان کو بغیر امیر غریب کا فرق رکھے بغیر کوئی تفریق رکھے بغیر آج ہم نے 1,11,00,000 سے زیادہ لوگوں کو ریسکیو کیا ہے، اور فاسٹ رسپانس ٹائم 8 منٹ کا برقرار رکھا ہے. اگر اسی طرح سے اگر آپ دیکھیے ہمارے 80% ٹریفک حادثات میں جو ہے وہ موٹر سائیکل انجن. بالکل. اس طرح لوگ جو ہمیں کال کرتے جو نمبرز پتہ چلے کہ 55% خواتین سے کال کرتے. بڑی پرانی بات ہے، بٹ اس میں ایک آئی، انہوں نے کہا جی کہ مجھے بڑی ایمرجنسی. انہوں نے کہا جی کیا ایمرجنسی ہے؟ انہوں نے کہا جی میں کھانا پکا رہی تھی تو مجھ سے بریانی صحیح طرح بن نہیں رہی، تو ذرا مجھے بتائیں کہ میں نے صحیح طرح سے بریانی کس طرح بنانی ہے، ورنہ میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. آج ہم نے موٹر بائک ریسکیو سروس شروع کی، جو کہ لندن اور استنبول کے ماڈل پہ، بیکاز ٹریفک میں جب میں 2004 کا دیکھتا ہوں شہر، وہاں پہ 11 لاکھ ایمرجنسیز پہ ہم نے رسپونڈ کیا اب تک، اور 4 منٹ کا ہمارا فاسٹ رسپانس ٹائم رہا، جو کہ انٹرنیشنلی بھی ایک اچیومنٹ. ممکن نہیں ہے کتنے مشکل سٹیجز پہ کیا کیا مشکلات آئی میں کبھی بتانا شروع کروں. ہاں جب میں ریٹائر ہوں گا ضرور ایک کتاب لکھوں گا، اس وقت جو ہے اب اس کے بارے میں ضرور لکھیں گے. لیکن کوئی بھی شخص اگر ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے، مثلاً کوئی ایمبولینس دینا چاہتا ہے یا کوئی بھی، تو ہماری کوشش یہی ہوتی کیش میں نہ، بٹ اگر کوئی ایک چیز کو ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے، کوئی ایمبولینس ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے یا کچھ اور، یا فائر وہیکل ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں. ہاں تو آپ ڈیلی بیسس پہ اندازہ کریں، اب تک ہم 30,000 سے زیادہ جانوروں کو ریسکیو کر چکے ہیں. آج سائیکل آپ کو ملتی نہیں ہے، 12 سال کے بچے کو آپ پھر موٹر سائیکل لے کے دے رہے ہو. تو میں سمجھتا ہوں ماں باپ اپنے بچے کے ساتھ اس سے بڑا ظلم نہیں کر سکتے، کیونکہ ڈیلی بیسس پہ تقریباً ہم 1,000 ٹریفک حادثات مینج کرتے ہیں. جب میں یہ سروس شروع کر رہا تھا تو میری فیملی ایون سب نے کہا کہ پتہ نہیں کیا پاگل ہو گئے ہو، اپنا اچھا بھلا ایک ہاسپٹل پریکٹس دنیا کے بہترین سینٹر میں تم نے کام کیا ہے، ایک، اور وہاں پہ آ کے تم یہ اپنا پروفیشن چھوڑ کے اور یہ کس چکر میں پڑے ہو. میں نے کہا ان زخمیوں کو ہم علاج تو کرتے ہیں، لیکن ان کو کسی نے اٹھانا بھی ہے، کسی نے ان کی زندگیاں بھی بچانی ہے، وہ کون کرے گا. السلام علیکم جی، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حافظ احمد پوڈ کاسٹ، اور آج کی ہماری پوڈ کاسٹ ذرا روٹین سے تھوڑا ہٹ کے ہوگی. پبلک اویئرنیس کی بھی اس میں باتیں ہوں گی، پبلک ایکسپیرینس ریسکیو 1122 کے کیسے جا رہے ہیں، عوام کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے، عوام کس طریقے سے ان کو ڈیل کرتی ہے، یہ کس طریقے سے عوام کو ڈیل کرتے ہیں، ابھی نئے کس جگہ پہ ریسکیو 1122 آ رہا ہے، پہلے کہاں پہ تھا. اس سب کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ریسکیو 1122 کے ڈی جی ڈاکٹر رضوان. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تھینک یو جی. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ایک پبلک اوپینین ہے کہ ریسکیو 1122 میں پولیٹیکل انفلوئنس نہیں ہے، اور ماشاءاللہ آپ نے ہی اس کو سٹارٹ کیا اور ابھی تک آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں. تو کیا یہ جو پبلک سوچتی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، یا آپ نے بہت سے مشکلات کا سامنا کیا، اور جب آپ نے اس کا سٹارٹ لیا تو آپ نے سوچا تھا کہ یہ اس طرح چلے گا اور بہت اچھا چلے گا؟ دیکھیں، کوئی بھی کام شروع کرنا آسان نہیں ہے، اور پھر اس کو مینٹین رکھنا بھی آسان نہیں ہے. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب ہم نے یہ سفر کا آغاز کرنے کے سوچا، میں خود ایک ڈاکٹر کے ناطے جب میں دیکھتا تھا کہ زخمی لوگوں کو نہ کوئی اٹھانے والا تھا، نہ کوئی لے جانے والا تھا، نہ کوئی ایسا ایمرجنسی نمبر تھا جہاں پہ آپ ڈائل کر لیتے تو آپ کو سروسز مل جاتی. سوچیں 1122 سے پہلے کون سا ایسا نمبر تھا. یا آج بھی اگر آپ پنجاب، خیبر پختونخوا ہم نے سسٹم بنا لیا ہے، جی بی میں سرٹن لیول کا بن گیا ہے، بٹ اگر آپ دوسرے صوبوں میں مین شہروں سے اگر باہر نکل جائیں، وہاں پہ بھی کون سا نمبر ہے جہاں پہ آپ کو ڈائل کرے گا یہ کوئی بھی سروسز ملے گی. تو جب اس چیز کی ہم نے بات کی، میں باہر دیکھتا تھا کہ یہ سارے نظام ایگزسٹ کرتے ہیں. امریکہ میں ریسکیو 911 ہے، اور اسی طرح برطانیہ میں اگر آپ دیکھیں تو ریسکیو 999 ہے. تو ہم سوچتے تھے پاکستان میں کیوں نہیں بن سکتا. اسپتال میں ایمبولینسز ہوتی تھی لیکن لوگوں کو نہیں ملتی تھی. پھر ایک اور چیز بڑی عجیب سی میں دیکھتا تھا کہ یار جس وقت آپ کو ایمرجنسی میں مدد چاہیے اس وقت آپ کو نہیں ملتی، اور جب کسی کا انتقال ہو جاتا تھا
تو اس وقت جا رہی ہوتی تھی تو اس کے لیے ساری ٹریفک بھی رک جاتی تھی. میں سوچتا تھا کیا بات ہے, جب وہی بیچارہ اس وقت زندہ تھا اس کو تو اس وقت کسی نے نہیں پوچھا, نہ ایمبولینس اس کے لیے. اب اس کی میت جا رہی ہے تو اس کے لیے سب نے روک دی ٹریفک. ہم کس طرح کے لوگ ہیں, ہم کس طرح. اور جب بات کرنی تو ڈاکٹر صاحب آپ امریکہ یا یورپ کی باتیں کرتے ہیں, یہ پاکستان ہے, یہاں پہ ہو ہی نہیں سکتا. پھر میں بھی سوچتا تھا شاید میں غلط ہوں کہ یہ ناممکن بات ہے. اور 99 میں ہم نے پنجاب میں اس وقت ایمرجنسی پریپیئرنس ڈیزاسٹر مینجمنٹ پروگرام بھی شروع کیا. ہماری کوشش تھی کتنے سال تک کہ میں خود نہ آنا پڑے, میں سول ڈیفنس جس کا یہ کام ہے ان کو فعال ادارہ بنا کے ان کے ریفارمز ہم نے کرائے وزارت داخلہ میں, حکومت پنجاب پاکستان میں. تو ہم نے 2001 اور 2002 میں وہ فائنلائز ہو گئے. اگر وہ امپلیمنٹ ہوئے ہوتے تو شاید زلزلے میں آدھے لوگ بچ جاتے. وہ نہیں ہوئے اور سب نے کہا دیکھیں آپ نے شوق پورا کر لیا ہے نا, یہ یہاں پہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر میں واقعی سوچتا تھا کہ یار شاید پروبیبلی میں ہی, لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری. بہت ڈس اپوائنٹمنٹ تھی بیکاز لوگوں نے اس پہ آپ کو ایک ٹونٹ بھی کیا کہ جی دیکھا نا اپنا اسپتال چلا رہے ہوتے ہیں, پریکٹس چلا رہے ہوتے تو اچھا رہتے, تم یہ کس چکروں میں پڑ گئے. تو 2004 میں پھر مجھے یہاں پہ جس وقت ہم آئے تو اس وقت وزیر اعلیٰ صاحب چودھری پرویز الہی انہوں نے کہا, ہم کوشش کرتے رہے, انہوں نے کہا جی اس کو بھول جائے سول ڈیفنس کو, آپ ایک نیا ایمبولینس سروس کا کانسیپٹ شروع کریں. اب وہ بڑا چیلنج تھا بیکاز نہ کوئی بیٹھنے کی جگہ, نہ کوئی نظام, نہ کچھ اور. تو صفر سے اس کو آغاز کرنا, نہ کوئی ٹرینڈ عملہ, نہ کوئی پاکستان میں فیبریکیشن ہوتی تھی. تو ایک بالکل نئے سرے سے ایک پورا سسٹم بنانا واز اے چیلنج. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے پہلی بار لوگوں کی ریکروٹ کیا, ان کو ٹرین کیا, اور ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشینز کی پہلی بار پاکستان میں ٹریننگ شروع ہوئی. باقاعدہ ایمبولینسز یہاں پہ پاکستان میں ہی فیبریکیٹ ہوئیں تاکہ ان کی ریپیئر مینٹیننس آسان ہو. اور اس کے بعد باقاعدہ اسٹیشنز بنے, اور ایک نیا کانسیپٹ ہم نے لاہور شہر سے 6 اسٹیشنز اور 14 ایمبولینسز کے ساتھ شروع کیا تھا. یہ اکتوبر 2004 کی بات ہے. اور جب اس سسٹم کے لوگوں نے ریزلٹس دیکھے تو ان کو بھی یقین نہیں آتا تھا. مجھے اس وقت بھی یاد ہے ڈاکٹروں نے بھی کھڑے ہو جانا, کہنا یار یہ کہاں سے سروس آ گئی, کو باہر سے لوگ آئے, ان کا پروفیشنل انداز, ان کی یونیفارم, ان کا کام کرنے کا انداز. اور وہاں سے شروع کرتے ہوئے آج ماشاءاللہ ہم نے, اللہ کا شکر ہے کہ جو ایمرجنسی میں بیچارے مصیبت میں لوگ ہوتے ہیں ان کو بغیر امیر غریب کا فرق رکھے بغیر کوئی تفریق رکھے بغیر, آج ہم نے 1,11,00,000 سے زیادہ لوگوں کو ریسکیو کیا ہے, اور اوسط رسپانس ٹائم 8 منٹ کا برقرار رکھا ہے. اور اس کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے پہلے سروس شروع ہوئی 9 بڑے شہروں میں تھی, اس سے اگلی حکومت میں پھر اس کو 36 اضلاع میں ایکسپینشن ہوئی, اور اب اس کی تحصیل کی سطح پہ توسیع کر دی گئی ہے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا, اور آبویسلی عمل مشکل تھا, بہت ساری پرابلمز بھی آئیں, لیکن یہ تھا کہ آج تحصیل کی سطح پہ توسیع ہو گئی. اور جیسے ہی پھر ہمارا یہ ٹریفک اور اس کا گنجان آباد علاقوں میں جانا مشکل ہوا تو ہم نے موٹر بائک ریسکیو سروس شروع کی, جو کہ لندن اور استنبول کے ماڈل پہ, بیکاز ٹریفک میں جب میں 2004 کا دیکھتا ہوں شہر اور آج کا شہر دیکتا ہوں, اتنا بڑا لاہور شہر ہی اتنا بڑا ہو گیا. اور تو جیسے جیسے یہ لاہور میں ملتان ہو گیا, ایسے جو بزی کنجسٹڈ ایریاز ہیں جہاں پہ اندر جانا بہت مشکل تھا, وہاں پہ پھر ہم نے ایک شروع میں پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا موٹر بائک ریسکیو سروس کا. تو وہ 11 جو ہمارے یہ 9 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز تھے وہاں پہ ہم نے سروس کا آغاز کیا, اور وہاں پہ 11 لاکھ ایمرجنسیز پہ ہم نے رسپونڈ کیا اب تک, اور 4 منٹ کا ہمارا اوسط رسپانس ٹائم رہا, جو کہ انٹرنیشنلی بھی ایک اچیومنٹ ہے. اور آج اسی کی بیسس پہ اب موجودہ حکومت نے اس کو جو ہے وہ تمام 36 اضلاع میں موٹر بائک ریسکیو سروس کی توسیع کر دی. ماشاءاللہ بڑی زبردست چیز ہے, لیکن یہ میرے خیال پاکستان کا واحد ادارہ ہے یا اس طرح کا کہ جو بہت زیادہ خدمت کرتا ہے لیکن ریونیو کوئی نہیں ہے, اور سیلریز آپ کی باقی اداروں سے اچھی ہیں, آپ لوگ سیلریز بھی اچھی دیتے ہیں. تو یہ سب کیسے مینیج ہوتا ہے, اور کیا کبھی کسی پریشر کا سامنا نہیں کرنا پڑا, کسی حکومت نے کہا جی یہ تو پچھلے نے کیا تھا ہم اس کو بند کر دیتے ہیں؟ دیکھیے, ہم جب بھی کسی کی مدد کرتے ہیں وہ کوئی اس کی پولیٹیکل افیلیشن دیکھ کے نہیں کرتے, یا یہ دیکھ کے نہیں کرتے جی وہ اس کس پارٹی سے ہے. جب اس نے ایمرجنسی میں کال کرنی ہے تو ہم نے اس کی مدد کرنا ہے. سو یہ کوئی پولیٹیکل سروس نہیں ہے, یہ کوئی ریسکیو ایک ساری دنیا میں نام ہے. 1122 ایمرجنسی نمبر ہے جو کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے دیا ہے. اس کا سروس کا باقاعدہ نام جو ہے وہ ایمرجنسی سروس ہے, جس میں ایمرجنسی ایمبولینس, ریسکیو, فائر سروسز. یعنی سوچیں اب زلزلے کے بعد جو تھا ایک بے بسی تھی, باہر سے ٹیمیں آ رہی, ہماری کوئی ٹیمیں ہی نہیں تھی. ہم نے اس چیلنج کو بھی ایکسیپٹ کیا. 1 سال بعد ہم نے پہلی ٹیم بنائی سرچ اینڈ ریسکیو کی. 1 سال بعد اگلے سال اکتوبر 2006 میں ہم نے پہلی ٹیم اس کو چیلنج کے طور پہ ایکسیپٹ کیا. اور آج اس کے بعد پھر ہم نے اس کی
انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ اچیو کرنے کا پروسیس شروع کیا, اور اس کے کچھ سال بعد پھر ہمیں UN کی رجسٹریشن ملی, اور پھر 2019 اکتوبر میں پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ جو ہماری ایمرجنسی سروسز اکیڈمی کی ٹیم ہے وہ پہلی ٹیم بنی جس میں اقوام متحدہ انسراغ جو اس کی باڈی ہے اس نے اس کو سرٹیفائی کیا. تو یہ ایک اقوام متحدہ سے سرچ اینڈ ریسکیو کی پہلی جنوبی ایشیا میں سرٹیفائڈ ٹیم بننا پاکستان کے لیے ایک اعزاز تھا. تو یہ اللہ کا شکر ہے ہم نے یہیں پہ اچیو کیا. تو پرابلمس تو بہت ساری, اب یہی جب پروسیس ہم نے شروع کرنا تھا کتنا مشکل تھا, سب نے کہا جی ہو ہی کا نہیں, ممکن نہیں ہے, کتنے مشکل سٹیجز پہ کیا کیا مشکلات آئی میں کبھی بتانا شروع کروں. ہاں جب میں ریٹائر ہوں گا ضرور ایک کتاب لکھوں گا, اس وقت جو ہے اب اس کے بارے میں ضرور لکھیں گے. یہ جو ساری بٹ کوئی بھی کام کرنا آسان نہیں ہے. آپ یعنی ریکوائرز فل لیول آف کمٹمنٹ, ڈیووشن, ڈیڈیکیشن. باقی پھر اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرنے والا ہے, اور اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور اس کو پوری کمٹمنٹ کے ساتھ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ پھر راستے سے بے شک. تو سارا یہ گورنمنٹ ہی فنڈ کرتی ہے یا کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر کوئی لوگ حصہ لینا چاہے اور کرنا چاہیں تو وہ بھی کچھ کر سکتے ہیں؟ آپ کی بات بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو کچھ اسٹیٹ کی ذمہ داریاں ہیں. اب وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے جان و مال کا تحفظ, اسی طرح بیسک ایمرجنسی سروسز, کیونکہ بعد میں پھر اس کے بعد جو اسٹیٹ اگر افورڈ کرتی ہے تو اس میں صحت بھی آ جاتا ہے, ایجوکیشن بھی آ جاتی ہے, اور باقی دیگر چیزیں بھی آ جاتی ہیں. لیکن یہ تو بنیادی ایک رائٹ ٹو لائف ہے کہ جب بھی آپ خدا نخواستہ آپ کا کوئی حادثہ ہو جائے یا ایمرجنسی ہو تو آپ کو بر وقت مدد مل سکے. تو یہ اس لیے دنیا میں یہ اسٹیٹ جو ہے حکومت اس کا دیتی ہے. لیکن کوئی بھی شخص اگر ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے, مثلاً کوئی ایمبولینس دینا چاہتا ہے یا کوئی بھی, تو ہماری کوشش یہی ہوتی کیش میں نہ, بٹ اگر کوئی ایک چیز کو ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے, کوئی ایمبولینس ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے یا کچھ اور, یا فائر وہیکل ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی کر سکتا ہے. ہاں, تو اس لیے وہ ہم ضرور وہ دے سکتا ہے. وہ آئی تھنک اس کے اوپر کوئی ممانعت نہیں, بٹ یہ اسٹیٹ جو ہے اس کی لیتی ہے, اور جو گورنمنٹ کی جو ہے وہ فنڈنگ جو ہے پہ آتی ہے. اچھا, آپ بھی پاکستانی ہیں, ہم سب بھی پاکستانی ہیں, کیسے یہ پاسبل ہوا کہ آپ اپنے سٹاف کو اتنا اچھا ٹرین کریں, اتنا پروفیشنل؟ آپ جتنا بھی ٹرین کر لیں پاکستان میں لوگ نہیں ہوتے. ایک تو آپ نے یہ ٹرین کیسے کیا, اور کیا پبلک کا بیہیویئر بھی ویسا ہی ہے یا پبلک اسی طرح مطلب بدتمیزی بھی کرتے ہوں گے؟ سٹاف پروفیشنل ہے, آگے سے لوگ, ظاہر ہے ایک بندہ ایمرجنسی میں ہے یا پینک ہے تو وہ بات بھی کر رہا ہے, تو ان دونوں چیزوں کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے؟ دو چیزیں تھیں. ایک تو پبلک اوپینین کی اگر میں بات کروں تو سب نے یہ دیکھا تھا کہ جو ہماری پہلے ہوتی تھی کوئی فلاحی اداروں یا کچھ اور, وہ ایمرجنسی سروس تو کام نہیں کرتی تھی. وہ آج بھی وہی کام کر رہی ہیں, اس وقت بھی یہی کام کرتی تھی. وہ تھا کہ ہسپتال میں جب ایک پیشنٹ ڈسچارج ہوتا تھا, اس نے گھر جانا ہے تو اس کو ایک ٹیکسی سروس اویلیبل تھی. اور کسی کی خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جاتی تھی تو اس کو ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانا ہے, تو یہ ان کو کہتے ہیں پیشنٹ ٹرانسفر سروسز. وہ اس وقت بھی یہی کام کرتے تھے, آج بھی وہ یہی کام کر رہے ہیں. ان میں نہ تربیت یافتہ عملہ تھا اور نہ ہی کوئی پراپر اکوپمنٹ ہوتا تھا جان بچانے والا. تو ہم نے ایک ایمرجنسی سروس جو وہ شروع کی, اور شروع میں تو لوگوں کو, لیکن جب انہوں نے ہر کسی نے, اب کتنے آپ سوچیں 1.11 کروڑ لوگوں کی فیملیز نے اس سروس کو, ان کو ایک فیڈ بیک کیا ہوگا. تو جب انہوں نے دیکھا اور ریئلائز کیا کہ جب یہ سروس جا رہی ہوتی ہے اور اس کا ایک سائرن وہ, تو اس کا مطلب یہ ہے وہ ایمرجنسی پہ رسپونڈ کر رہے ہیں, اور کس طرح کسی نہ کسی کے رشتے دار کو آپ نے بچایا ہوا ہے. تو وہ ایک نیا کانسیپٹ تھا, اور اس کے ساتھ ہم نے خود بیہیویئر چینج دیکھا. لوگوں نے رستہ دینا شروع کیا گاڑیوں کو, ایک چینج آف ایٹیچیوڈ, بلکہ یہاں تک تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ بھئی ریسکیو کو آنے دو, وہ صحیح طرح مدد کریں گے, آپ کوئی نقصان نہ پہنچا دیں. تو یہ ایک سوچ میں بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ آ گئی تھی. اور وہ آبویسلی وہ کہتے ہیں نا, سینگ از بلیونگ. آپ جتنی مرضی باتیں کر لیں, لیکن جب لوگوں نے خود دیکھا نہیں تو وہ پھر, چاہے یہ اس وقت تھی کوئی ایمرجنسی میں کوئی ڈوب جاتا ہے, ایون جانوروں کو آپ ڈیلی بیسس پہ اندازہ کریں, اب تک ہم 30,000 سے زیادہ جانوروں کو ریسکیو کر چکے ہیں. تو اس لیے ہماری کوئی بھی ہو, فائر سروس جب بہت برے حالات تھے, ہم نے فائر سروس کا چیلنج ایکسیپٹ کیا 2007 میں. پہلی ایک جدید فائر سروس شروع کی ہم نے یہاں سے, اسکاٹ لینڈ کے ساتھ ہمارا تھا MOU, اور وہاں کی جو اسکاٹش فائر سروس کے ساتھ مل کے وہاں پہ ٹریننگ انیشل آفیسرز کی ہوئے, اس کے بعد انہوں نے کرائی, اور ساتھ پھر ہم نے یہاں پہ سروس کو جس وقت شروع کیا, اب تک تقریباً 2 لاکھ فائر ایمرجنسیز پہ ہم نے رسپونڈ کیا ہے, اور ہم نے اس وقت تک کوئی 550 ارب سے زیادہ کے نقصانات بچا چکے ہیں, جسٹ بائی امپروونگ رسپانس ٹائم اینڈ پروفیشنل فائر فائٹنگ. سو یہ ایک چینج کا پروسیس ہے. آٹومیٹکلی جب لوگ دیکھتے ہیں تو لوگوں کے بیہیویئر میں چینج آیا.
اب دوسرا جو اصل چیلنج وہ یہ تھا کہ پہلے لوگوں کو سب کو جب شروع میں آئے تو ان کو ٹریننگ تھی ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین کی. میں نے کہا یہ آپ ایک ٹریننگ یہ تو لے کے چلے جائیں گے, لیکن جو اصل ٹریننگ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کا اخلاق, ان کی تعلیم و تربیت, ان چیزوں کو بھی امپروو کریں تاکہ یہ بیٹر ہیومن بینگز بنے. اور جب جا کے انہوں نے کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارے ڈفرینٹ پروسیسز ہیں. پہلا یہ ہے کہ ہم اسکریننگ پروسیس کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ جس کا ایپٹیچیوڈ اچھا ہے اور اس طرف ہے وہ لیں, کہ اس کو دوسری چیز یہ ہے کہ جب وہ یہاں پہ آتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس کا بیہیویئر کیسا ہے. اور پھر اس کو ہم سب سے چیز جو امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے اگر چنا ہے تو ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ پوری سچائی ایمانداری کے ساتھ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے اوپر آپ سچائی ایمانداری سے اپنا کام کریں, حسن اخلاق کو اچھا رکھیں, اور جس طرح کہتے ہیں کہ جس نے ایک زندگی بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. تو اس کام کو صرف نوکری سمجھ کے مت کریں. یہ میں اپنے تمام لوگ جو آتے ہیں ان سے کہتا ہوں یہ نوکری نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نیک مقصد کے لیے چنا ہے. تو اس لیے آپ نے اس کو نوکری سمجھ کے نہیں کرنا, بلکہ یہ سوچ کے کرنا ہے کہ یہ میں اللہ کی رضا کی خاطر کر رہا ہوں. لوگوں کو ایک اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک یہ کام دیا ہے کہ میں نے لوگوں کی زندگیاں بچانی ہیں, اور اس سے بڑا کام نہیں ہو سکتا کوئی بھی. تو یہ ہم ان کو ذہن نشین بھی کراتے ہیں, ان سے بات بھی کرتے ہیں, ڈسکس بھی کرتے ہیں. اور میں کہتا ہوں اگر آپ کا یہ نہیں ہے, آپ کو صرف آپ کا پیسہ بنانا مقصد ہے, آپ جائیں بزنس کر لیں, آپ کچھ اور کر لیں, لیکن جو اصل ہے مقصد وہ یہ ہے کہ ہم نے اس دکھی انسانیت کی خدمت کرنی ہے, ان کو یہ احساس تحفظ فراہم کرنا ہے کہ دن ہو چاہے رات, آندھی ہو چاہے طوفان, کوئی وبا ہو جائے, کوئی زلزلہ آ جائے, کوئی آگ لگ جائے, کوئی سیلاب ہو, اس وقت یہ ریسکیورز اپنی زندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ بھیجا ہے آپ کی مدد کے لیے اور آپ کی زندگیاں بچانے کے لیے. سو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا کام ہے, اور اسی چیز کے ساتھ ہم آگے چلتے ہیں, اسی کمٹمنٹ کے ساتھ ہم آگے چلتے ہیں, اور کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ اسی کمٹمنٹ کے ساتھ ہم سب لوگ کام کر سکیں. اور سر یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کے اکثر جو لوگ ہیں وہ شہید بھی ہوئے لوگوں کو ریسکیو کرتے ہوئے. کیا ایسا جذبہ ہوتا ہے کہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب جان پہ بنی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے اپنی جان بچاؤ بھاگ جاؤ, اور یہاں پہ دوسرے کی جان بچانے کے لیے لوگ جان دے دیتے ہیں. تو ان لوگوں کو آپ نے کیسے اس طرح ٹرین کیا, کتنے آپ کے اب تک شہید ہوئے, اور ان شہداء کی فیملیز کے لیے بھی کیا آپ لوگ بعد میں کچھ کرتے ہیں, کچھ ایسا طریقہ کار ہوتا ہے؟ جی بالکل, ہم بلیو کرتے ہیں کہ ایک ریسکیو, جتنے بھی ہمارے ریسکیورز ہیں, وی آر لائک اے فیملی. اور آبویسلی کسی کا بھی اگر دکھ درد ہوتا ہے دوسرے کے, تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی جو بھی مدد ممکن ہے وہ ہم کریں. اور نہ صرف یہ بلکہ حکومت نے ان کے لیے اسپیشل پیکج رکھا ہے. کوئی بھی ایسا شہید ہوتا ہے تو اس کو پوری کی پوری پروٹیکشن دی جاتی ہے, اس کی فیملی کو بھی, اور اسی طرح سے اس کو کمپنسیشن بھی ڈبل ملتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کو پورا پیکج دیا جاتا ہے, اور اس کی فیملی کو بھی لک آفٹر کیا جاتا ہے بعد میں بھی. سو یہ ایک ریگولر عمل ہے جس میں ان کی پوری ان کا خیال رکھا جاتی ہے. آپ خود بھی ڈاکٹر ہیں اور ریسکیو 1122 بھی چلا رہے ہیں. واٹ از ایکچولی این ایمرجنسی؟ کیونکہ ہماری پبلک کو اس اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ مطلب کسی کے گھر میں پیٹ میں درد ہو تو کیا وہ 1122 پہ کال کر دے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہمارا ملک ایک تو غریب ملک ہے, ہم اتنی نہیں ہے حالات کے بلا وجہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ایمرجنسی سروس گھر پہ جائے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پبلک کو کون سی چیزیں خود گھر پہ ڈیل کر لینی چاہیے, اور کس صورت میں کس چیز کو آپ ایمرجنسی سمجھتے ہیں کہ جب وہ 1122 پہ کال کریں؟ جی دیکھیے, کچھ ایمرجنسی جس طرح بڑی کلیئر ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کا حادثہ ہو گیا, آپ کا کوئی فریکچر ہو گیا ہوا, جس طرح ٹانگ ہے, خاص طور پہ کمر کی چوٹ ہے, اس صورتحال میں تو ڈیفینیٹلی آپ کو ایمرجنسی سروس کو بلانا چاہیے تاکہ وہ محفوظ انداز سے آپ کو شفٹ کر سکے اور ساری عمر کے لیے آپ مفلوج نہ ہو جائیں. اس میں جلد بازی سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ فوراً ہمیں کال کریں. نمبر 2, اگر کوئی آپ کی خدا نہ خواستہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے یا کچھ اور, اس صورتحال میں بھی ہمیں فوراً کال کریں, اور کچھ نہ بھی ہو تو ہمارا فون پہ آپریٹر آپ کو ٹیلی CPR پہ بھی گائیڈ کر سکتا ہے کہ کس طرح آپ نے گھر میں ایک دل کو متحرک کرنے کا عمل CPR کا شروع کرنا ہے. زبردست. تو یہ ساری کی ساری گائیڈنس آپ کو وہاں سے مل جاتی ہے. باقی رہی کہ کچھ مائنر ہیں یا جہاں پہ ہمیں ایسا شبہ ہوتا ہے, وہاں پہ ہماری موٹر بائک ریسکیو سروس اب رسپونڈ کرتی ہے, اور 50 سے 60% ایمرجنسیز کو وہیں پہ جو ہے وہ کیٹر کر لیا جاتا ہے. میں لوگوں سے ضرور اپیل کروں گا, دیکھیے یہ آپ کے لیے سروس ہے, اور ایک بغیر سفارش کے آپ کو فوراً سروس ملتی ہے. لیکن یہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بلا وجہ اس نمبر پہ ڈائل کر کے ہمیں بلا وجہ مصروف کرتے ہیں, اور وہ ایک ٹرینڈ ہم نے دیکھا, آبزرو کیا کہ اب وہ بہتر ہو گیا بہت, لیکن پہلے ہم نے ٹرینڈ دیکھا کہ دن کے وہ خواتین, شام کو بچے
اس طرح لوگ جو ہمیں کال کرتے تھے. جو نمبرز پتہ چلے کہ 55% خواتین سے کال کرتے ہیں اور 45%. تو یہ دن کے وقت آپ دیکھیں نا, گھر میں فارغ اگر ہیں, ایک بار انہوں نے کام کر لیا, اب کیا ہے, سو وہ انٹرٹینمنٹ کے طور پہ یا چیک کرنے کے لیے بچے اس طرح سے کال کر لیتے تھے. سو وہ گریجولی اب بہت بڑا چینج آیا ان کو جب ریئلائز ہوا کہ یہ ایک ایمرجنسی نمبر ہے, اس پہ ہمیں بلا وجہ نہیں کال کرنی چاہیے, یا لوگ چیک کرنے کے لیے کہ واقعی 1122 چلتا ہے, لوگ آتے. تو وہ ایک ٹرینڈ تھا, بٹ ٹائم کے ساتھ ساتھ جب ان کو یہ پتا چل گیا تو اور پھر ہم نے کچھ ایکشن بھی کیا انڈر لا کے اندر. ہمیں ہے کہ جی ہم ان کو 50,000 روپے جرمانہ یا ایون 6 مہینے تک سزا ہو سکتی ہے, جیل ہو سکتی ہے. تو وہ ہماری کوشش تو یہی ہوتی کہ ایسی چیز پہ ہمیں نہ جانا پڑے, لیکن پھر جہاں پہ کوئی بہت مجبوری, تو اس وجہ سے ہمیں ایک چینج آیا, ٹرینڈ آیا, اور پھر اس میں ہمیں کچھ اور سٹیپس بھی لینے پڑے. تو اس سے آج ایک بہت بڑا نمبر ریڈیوس کیا ہے ہم نے. لیکن میں لوگوں سے پھر بھی یہی کہوں گا یہ ایمرجنسی نمبر ہے, اگر آپ کو واقعی ایمرجنسی ہے, جس طرح آگ لگی ہوئی ہے یا کچھ اور ہے, تو اس پہ فوراً ہمیں کال کریں, لیکن بلا وجہ کال کر کے اس نمبر کو مصروف نہ رکھیں. ہو سکتا ہے آپ کے کسی دوست یا رشتہ دار کو ضرورت پڑے, اور کل کو جب ایمرجنسی میں نمبر بزی ملے گا ان کو, یا سروس یا گاڑی نہیں ہوگی, تو پھر آبویسلی کون ذمہ دار ہوگا؟ تو آپ سب لوگ ذمہ دار شہری ہیں, تو اس نمبر کا رسپیکٹ کریں اور صرف اس کو ایمرجنسی میں اور پر وقت ہمیں اس وقت کال کریں. مجھے ابھی آپ سے پہلے آپ کی جو ٹیم, اور یہ ویسے میں کہتا چلوں, یہ آگ بھی ہم جو ہے وہ صرف گھر میں یا فیکٹری میں آگ کی بات کر رہے ہیں, دل کی آگ کو بجھانے کے لیے ہم نہیں آ سکتے. بالکل, اس کی مجھے کال کا ایک پتہ چلا آپ سے پہلے, مجھے فاروق صاحب نے بتایا, انہوں نے کہا کہ ایک ایسی کال بھی آئی تھی جس میں انہوں نے کہا جی آگ لگی ہوئی ہے. بڑے افسوس ہوتا ہے اس طرح سے. اس لیے تو دل کی آگ بجھانے کا کام شاید آپ بہتر کر سکتے ہو, لیکن یہ ریسکیو سروس جو ہے وہ اس میں ایسا نہیں ہوتا. تو اس میں صرف اگر کوئی واقعی خدا نہ خواستہ فائرنگ سے, اس پہ بھی میں بلکہ کہوں گا کہ جس طرح آپ نے باہر دیکھا اب اونچی بلڈنگیں ہیں, یہاں پہ بھی بن رہی ہیں, تو جو بھی بلڈنگ آپ لیں اس میں دیکھیں ضرور کہ وہاں پہ نکلنے کے راستے ہیں, اور خدا نہ خواستہ ایسی بلڈنگ میں آگ لگ جائے تو نکلیں. اور دوسری چیز میں یہ دیکھیے, جس طرح 2 لاکھ فائر ایمرجنسیز پہ ہم نے رسپونڈ کیا, اور ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی بڑی بڑی مہنگی انڈسٹری, دوسری چیزیں, وہ یعنی کچھ ہی, یعنی آگ لگی, چاہے شارٹ سرکٹنگ تھی یا ان کے وہاں پہ جو کام کر رہے تھے ان کی غفلت تھی, اور اس کی وجہ سے ان کا پورا انڈسٹری جل گئی, یا ویئر ہاؤس تھا جس پہ سب کچھ اسٹوریج تھا وہ جل گیا. تو میں لوگوں سے یہ اپیل کروں گا کہ چند پیسے بچانے کی خاطر کہ جی ہم فائر سیفٹی گیجٹس نہ لگائیں, اپنی زندگیاں خطرے میں مت ڈالیں. یہ بڑا ضروری ہے. اور جہاں پہ اربوں روپیہ لگا کے, کروڑوں روپیہ لگا کے آپ چیزیں, اپنے فیکٹری بنائی, آپ نے اسٹوریج بنایا, وہاں پہ چند پیسے بچانے کی خاطر یہ بچت مت کریں. یہ سب سے بڑی آپ کی امپورٹنٹ انویسٹمنٹ ہوگی کہ خدا نہ خواستہ کل کو حادثہ ہو یا فائر ہو تو لوگ کو ٹرین رکھے. باہر جس طرح آپ نے لال رنگ کے ہائیڈرنٹ دیکھے وہ لگے ہوتے ہیں, یہاں پہ ہوتے ہی نہیں, ہر بار ہمیں پانی بھرنے جانا پڑ رہا ہوتا ہے, کتنا مشکل کام ہے. تو وہ ہائیڈرنٹ لگوائیں تاکہ وہ کل کو آپ خود یوز کر سکتے جتنی دیر میں فائر سروس نہیں. اور اوپر اگر آپ اسپرنکلر سسٹم لگا سکیں جو آپ کے اوور ہیڈ ٹینک کے ساتھ لنکڈ ہو, تو میں سمجھتا ہوں یہ 3-4 چیزیں کرنے سے آپ اپنے بزنسز کو سیو کر سکتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز, نکلنے کے راستے خراب, تاکہ خدا نہ خواستہ انسیڈنٹ ہو, چاہے ہائی رائز بلڈنگ ہے, انڈسٹری ہے, یا کوئی بھی ایسی جگہ ہے, وہاں پہ آپ پر وقت نکل سکیں اور آپ کی جان کو خطرہ نہ. باہر تو ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ لوگ فائر ایگزٹ ہوتا ہے ہر جگہ. ہماری بھی اب نئی جو بلڈنگیں بن رہی ہیں ان میں بہت امپروومنٹ ہے, لیکن یہ ہے کہ جو پرانی خاص طور پہ بلڈنگیں ہیں ان میں بھی میں لوگوں سے کہوں گا کہ اس پہ پورے کے پورے اس پہ سٹیپس لیں تاکہ ہم تمام بلڈنگوں کو محفوظ بنا سکیں. اچھا, ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے, بینگ اے مسلم ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جو بھی حادثہ ہو گیا ہم اسے تقدیر پہ ڈال دیتے ہیں, یہ نصیب میں لکھا تھا ہو گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, سارا کچھ نصیب سے ہوتا ہے, یا کچھ اگر احتیاط کر لیں تو آپ بچ بھی سکتے ہیں, نصیب تھوڑا سا بندہ بدل بھی سکتا ہے اپنا؟ یہ میں سب سے بڑی امپورٹنٹ, آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی, اور یہ میں خاص طور پہ ٹریفک حادثات کے بارے میں بات کروں گا, کیونکہ ڈیلی بیسس پہ تقریباً ہم 1000 ٹریفک حادثات مینیج کرتے ہیں. اس پہ رسپونڈ کرتی ہے صرف ریسکیو 1122 پنجاب میں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 1.5 منٹ پہ تقریباً ایک ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے. اب یہ کہتے ہیں یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے, یہ جو آپ نے بات کی, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ساتھ آپ کو عقل بھی دی ہے, سمجھ بھی دی ہے, اور اگر اس کے باوجود آپ جان بوجھ کے ایک حرکت کرتے ہیں تو پھر آپ اس کے ذمہ دار بھی ہیں. مثلاً اگر سامنے کوئی کنواں ہے اور آپ اس میں چھلانگ لگا رہے ہیں اور کہیں کہ میں نہیں ڈوبوں گا یا میں اس کے اوپر سے کود کے چلا جاؤں گا, تو یہ میں سمجھتا ہوں بے وقوفی. اگر اسی طرح سے اگر آپ دیکھیے ہمارے 80% ٹریفک حادثات میں جو ہے وہ موٹر سائیکل انوالو ہوتی ہے. تو آج اگر آپ موٹر سائیکل لے رہے ہیں, تیز سپیڈ میں جا رہے ہیں, گاڑیوں کے درمیان یوں ایسے آپ جیمز بانڈ بن کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں یا آپ سپر مین بننے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس میں صرف ایک گاڑی سے آپ نے تھوڑا سا لگنا ہے ایسے,
تو اس کے بعد سیدھا آپ لاہور جنرل ہسپتال یا ہسپتال پہنچیں گے جس میں آپ کی ہیڈ انجری کے چانسز جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں، یا آپ کے فریکچرز ہو جاتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے جو 1000 لوگ ڈیلی بیسس پہ ہوتے ہیں ان میں سے کوئی 580 لوگ ڈیلی بیسس پہ ہسپتال میں داخل ہوتے ہیں. یہ مائنر نہیں ہوتے جن کو خدا نہ خواستہ ان کی ہڈیاں ٹوٹی ہوتی ہیں یا ہیڈ انجری ہوتی ہے اور وہ اس کی وجہ سے معذوری ہوتی ہے ان کو ساری عمر کے لیے. تو میں لوگوں کے لیے بھی اپیل کروں گا کہ یہ مت سمجھیں کہ آپ بہت جا رہے ہیں یا ون ویلنگ کر رہے ہیں یا آپ ہیرو بن کے سپرمین بن کے جا رہے ہیں. اور اپنے بچوں کو میں جو سب سے بڑا ظلم دیکھا ہے میں نے کہ 12 سال کے بچے کو، ہمیں یاد ہے ہم نے سائیکل چلائی ہے، ہم نے سیکھی ہے، آج سائیکل آپ کو ملتی نہیں ہے. 12 سال کے بچے کو آپ تحفے موٹر سائیکل لے کے دے رہے ہو. تو میں سمجھتا ہوں ماں باپ اپنے بچے کے ساتھ اس سے بڑا ظلم نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو لگتا ہے اپنا بچہ عزیز نہیں ہے، نہ اس کی فزیکل فٹنس رہی، اور سب سے بڑی چیز کل کو بچے کی جس وقت جان انہوں نے خطرے میں ڈالی. اور جب ایسا بچوں کا حادثہ ہوتا ہے میں ان کے ماں باپ کو دیکھتا ہوں کہ ان کو اس وقت رنجش ہوتی ہے کہ یار کیا غلطی کی ہم نے. یہ تو اس قسم کی چیز سے آئی تھنک گریز کرنا چاہیے. بچے کی عمر ہے، اس کو سائیکل لے کے دیں، وہ سائیکل چلائے، ٹھیک ہے. اس کی جب 18 سال عمر ہوتی ہے اس وقت ضرور اس کو موٹر بائک، لیکن وہ بھی ایک ذمہ داری کے ساتھ، تاکہ اس کو سمجھ ہو کیسے چلنا ہے. اور وہ بھی بہت ہائی اسپیڈ موٹر سائیکل مت لے کے دیں، اسپیڈ ایسی ہو. اور یہ موٹر سائیکل والوں کے لیے بھی کہوں گا کہ 30 کلومیٹر سے آئیڈیلی 30 سے 40 سے اوپر نہ جائیں اور سائیڈ لین میں جائیں، تاکہ آپ با حفاظت اپنے کام پہ پہنچے یا کام سے واپس آ رہے ہیں تو گھر پہنچے. اور میں فیملی سے بھی کہوں گا ان سے کمٹمنٹ لیں، بیکاز یہ اصل چیز ہے سوچ بدلنا ہے. یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ روڈ ٹریفک کریش ہے. اور کریش کا مطلب یہ ہے کہ روڈ ٹریفک کریش، کیونکہ اس میں ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جو حادثات ہوتے ہیں یا ڈرائیور کی غفلت سے ہوتے ہیں یا گاڑی میں خرابی کی وجہ سے ہوتے ہیں یا سڑک میں خرابی کی وجہ سے ہوتے ہیں یا ادر روڈ یوزرز جن کو ہم کہتے ہیں جو کہ دوسرے سڑک کو استعمال کرنے والے ہیں ان کی. مثلا آپ بغیر دیکھے ایک سڑک کراس کرنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی جانور سڑک کے اوپر آ جاتا ہے، کوئی اس قسم کی گدھا گاڑی غلطی کرتے ہوئے اب وہ جو ہے اس کی وجہ سے پوری ایک بس اس کو بچاتے ہوئے چلی جاتی ہے. سوچیے اب اس کا کتنا بڑا امپیکٹ ہے. تو یہ ہمیں سوچ بدلنی ہے اور ان چاروں سٹیپس کے اوپر کام کرتے ہوئے ہمیں اپنے جو یہ بڑھتے ہوئے حادثات کی شرح ہے ٹریفک حادثات کی ان کو کم کرنا ہے. کبھی آپ کی اپنی فیملی میں بھی ایسا ہوا کہ سروس یوز کرنی پڑی ہو یا قریبی کسی دوست نے اور پھر اس نے فیڈ بیک دیا ہو کہ جی بڑا زبردست تھا، یہ واقعہ پیش آ رہا تھا، یہ تو اگر نہ ہوتا تو جان چلی جاتی ہے، کوئی مسئلہ بن جاتا؟ جی آئی تھنک کافی سارے ایسے کچھ واقعات ہوتے ہیں دوست احباب یا ان لوگوں سے، تو جب ان کو ایمرجنسی ہوتی ہے یا ان کو کوئی کال کرتا ہے ان کو سروسز ملتی ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا چینج ہے. جب میں یہ سروس شروع کر رہا تھا تو میری فیملی ایون سب نے کہا کہ پتہ نہیں کیا تم پاگل ہو گئے ہو، اپنا اچھا بھلا ایک ہاسپٹل پریکٹس دنیا کے بہترین سینٹر میں تم نے کام کیا ہے، ایک اور وہاں پہ آ کے تم یہ اپنا پروفیشن چھوڑ کے اور یہ کس چکر میں پڑے ہو. میں نے کہا ان زخمیوں کو ہم علاج تو کرتے ہیں لیکن ان کو کسی نے اٹھانا بھی ہے، کسی نے ان کی زندگیاں بھی بچانی ہے، وہ کون کرے گا. تو وہاں سے ہم نے یہ پہلی اسٹڈی تھی 92 میں جس سے میں موٹیویٹ ہوا تھا کہ 95% چانس یہ تھے کہ حادثے ایمرجنسی میں آپ کو ایمبولینس نہیں ملے گی. تو ہر کسی نے، پوری فیملی نے کہا کہ جو ہے نا یہ اتنا چھوڑ کے، اور وہ باقی بہت مشکل فیصلہ تھا کہ کس طریقے سے، اور اگر نہ کامیاب ہوتا جس طرح پہلے ہم نے ریفارمز کرائے تو شاید واقعی کہتے دیکھا نا پاگل ہو اپنا سب کچھ چھوڑ کے، یہ کیا تم نے اچیو کیا. اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم اس سسٹم کو بنا سکیں اور آج ایک پوری جنوبی ایشیا کے لیے ایک انٹیگریٹڈ ایمرجنسی سروسز کا ماڈل ہے. سو کوئی بھی چیز میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ناممکن نہیں ہے اگر آپ کی کلیئر ویژن ہو. پہلے سب سے پہلی ویژن. اگر آپ کی سوچ نہیں ہے اور سوچ آپ بہت محدود رکھتے ہیں اور آپ وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے. مثلا میں کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتا، میں اس میں جاؤں گا، میں آج آپ کی فیکٹری چلانے جاتا ہوں اور مجھے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جی ٹیکسٹائل کس طرح چلنی ہے، تو میں شاید سیکھ جاؤں 2-3 سال میں لیکن اس دوران آپ کا نقصان ہو جائے گا. بالکل. تو اس لیے اس ویژن کو رکھنا کہ یہ کام کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے، پھر اس کی کمٹمنٹ، ڈیووشن، ڈیڈیکیشن کو لے کے آگے چلنا. اور پھر اس پہ جو ہے مشکل وقت بھی بہت مشکل وقت آتے ہیں، بہت مشکل وقت آتے ہیں. کئی دفعہ بیچ میں بہت ساری چیزیں جو ہمیں تھیں، بہت سارے پرابلمس بھی آئے، اور تو اس میں سے بٹ وہی ٹائم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی میں سمجھتا ہوں کہ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہوتی تھی. اور یہ میں پہلے بھی دعا کرتا تھا جب سروس سے پہلے کہ میں لوگوں کے لیے اور دکھی انسانیت کے لیے کچھ کر سکوں. میں نہیں جانتا تھا کہ یہ سروس بنے گی اور کس طرح کروں گا. بحیثیت ڈاکٹر بھی جب ہم دیکھتے تھے اس قسم کے لوگ آتے تھے، ایک معذور بندہ آیا جس کا فریکچرز ہے، جب ہم اس کو چلاتے تھے جو ایک اندر آپ کو ایک خوشی ہوتی تھی یا دل کی ایک تسکین ہوتی تھی
کہ اس بندے کو آپ نے معذوری سے بچا لیا, اور جو بندہ ایک معذوری کی حالت میں آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو چلانے کا ہمیں دوبارہ سے وہ دیا کہ توفیق دی کہ ہم اس کو چلا سکیں. اور یہیں پہ جب ہم اس طرح زندگیاں بچاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی اور کوئی سیٹسفیکشن نہیں. یہ بہت بڑی بات ہے اور آپ کی بڑی خدمات ہے, اس حوالے سے پوری قوم جو ہے وہ آپ کو سلام پیش کرتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, کیونکہ ہم لوگ بھی, ہمارے جیسے اور سے بہت لوگ بھی بعض دفعہ عوام کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس میں ساتھ ساتھ ہمیں کوئی نہ کوئی بینیفٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے. لیکن یہ میرے خیال واحد ہے کہ جہاں پہ آپ اپنا بینیفٹ چھوڑ کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. ہمیں کوئی یادگار واقعہ سنا دیں, ویسے تو بہت سارے ہوں گے, لیکن کوئی ایسا کہ وہاں پہ آپ کی ٹیم نے رسپانس کیا اور سینکڑوں یا ہزاروں یا چند لوگوں کی جان بچ گئی ہو, کہ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آ جاتا. بہت سارے اس قسم کے جو ہے وہ واقعات ہیں. اس طرح ایک چھوٹی سی آگ لگا کرتی تھی اور وہ ایک سانحہ بن جاتا تھا. آج اب اس کی طرح کہ میں کتنے سارے واقعات نکال سکتا ہوں نتن, اگر آپ صرف وہی دیکھیں جس طرح حفیظ سینٹر ہے یہاں پہ, جی بالکل, اس میں جو ہمارا پیس میں اس میں آگ لگی, اس سے بڑی آگ جو ہے وہ حفیظ سینٹر, اور ساری رات لگی رہی. بالکل, پیس میں جو آگ لگی تھی اس ٹائم پہ جب سروس نہیں تھی تو صبح 9 بجے آگ لگی اور پورا کا پورا پیس جل گیا. گورنر صاحب ادھر کھڑے ہیں, میئر صاحب ادھر کھڑے ہیں, انسپیکٹر جنرل پولیس کھڑی ہیں, جن فائر سروسز نے مدد کرنی وہ نہیں تھے, جنہوں نے انٹری کر کے وہاں پہ روکنا تھا وہ نہیں تھے. اس کے مقابلے میں اس سے بڑی آگ لگی جو ساری رات لگی ہوئی تھی. صبح کسی نے جب آگ باہر نکلتے ہوئے دیکھی تو کسی نے ہمیں کال کیا, اور وہ حفیظ سینٹر کا صرف 20% یا 25% جو ہے تھوڑا سا حصہ جلا, اور باقی ہم نے جتنے فلورز تھے نیچے کے بیسمنٹ اور اس حصے کا بھی بیک پورشن ہم نے سارا بچا لیا. اور ورچولی وہاں پہ کمپریسرز بھی پھٹ رہے تھے, وہاں پہ ہر قسم کی چیزیں جو تھی, اور ان کے جس طرح کے الیکٹرانکس پڑے ہوئے تھے, بیٹریاں ایکسپلوڈ کر رہی تھی, اور بڑی خوفناک سچویشن تھی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس صورتحال میں, اسی طرح کووڈ میں آپ دیکھیے جب کوئی اپنا گھر والا قریب جانے کو تیار نہیں تھا, اس وقت ہم نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا اور ہم نے آپریشن شروع کیا. اور ہمیں جہاں سے کال آتی تھی ہم نے 23,000 ایمرجنسیز کے اوپر کووڈ سے ریلیٹڈ جو ہے کرونا سے ریلیٹڈ ہم نے ان پہ رسپونڈ کیا. اور جس وقت ہسپتالوں کو بھی عملہ کی ضرورت تھی ہم نے ادھر بھی عملہ دیا, اور جس وقت خدا نہ خواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی تھی تو اس کی عزت دار طریقے سے تدفین کرنے کا عمل بھی ہم نے 4,000 اس وقت ہم نے شروع کیا جب کوئی اپنا گھر والا قریب جانے کو تیار نہیں تھا. تو اس طرح بہت ساری ایگزامپلز موجود ہیں جہاں پہ ہم نے, چاہے وہ یہ ہو سیلاب, آپ دیکھیے کہاں ایک بے بسی ہوتی تھی. آج یہی جو اس سال 2022 کا سیلاب اگر میں دیکھوں تو اگر آپ پنجاب کا باقی شہروں سے موازنہ کریں تو ہم نے اس وقت جس وقت فورن وارننگ ایشو ہوئی, اور خاص طور پہ جو ساؤتھ میں ہمارا توسا کا ایریا ہے وہاں پہ روت ہوئی ہیں جو ہل ٹورنٹس آئے, اسی طرح راجن پور ہے, ڈی جی خان ہے, ان سب ایریاز کے اندر جس وقت ہم نے آپریشن ٹائملی وارننگ سے 80,000 لوگوں کو ہم نے ایویکویٹ کیا. اور اس کے بعد نہ صرف یہ بلکہ ہم نے 1 لاکھ اس کے بعد 28,000 کوئی جو ہے ان لوگوں کو ہم نے باقاعدہ ٹرانسپورٹیشن بھی دی, تاکہ اگر کوئی علاقہ ہے جہاں پہ سارے طرف پانی ہے ان تک کھانا پہنچانا ہے, ان تک خوراک پہنچانی ہے, ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پورا نکل نہیں سکتی فیملی, ان کو ہم نے کرنا. یہ ساری سروسز ہم پرووائڈ کرتے رہے. اب سندھ میں بھی اس وقت بھی جو ورلڈ فوڈ پروگرام یا دوسرے لوگ ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں کھانے کی, بیکاز ان کی ایک بے بسی دیکھتے ہوئے, اور ابھی تک وہاں پہ چونکہ پانی کھڑا ہے, ان لوگوں کو بھی ہم نے ٹیمیں بھیجی ہوئی ہیں جو کہ وہاں پہ ہمارا آپریشن اس وقت کنڈکٹ کر رہی ہیں پنجاب سے جا کے, اور آپ لوگوں نے ٹرین بھی کیا ہے KPK میں بھی اور وہاں پہ بھی. بالکل, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے بیکاز ہمارے یہاں پہ ایمرجنسی سروسز اکیڈمی ہے جو کہ اس وقت ساؤتھ ایشیا کے لیے ایک ماڈل ہے, تو وہاں پہ ہم باقی صوبوں کی ٹریننگ بھی کرتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس ابھی جو 4 صوبوں کے لوگ یہاں پہ ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں, چاہے وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا تو سروس بن گئی آج وہاں پہ, تو خیبر پختونخوا بھی سارے ضلعوں میں بن گئی, اور پنجاب میں ساری تحصیل تک چلی گئی. اسی طرح GB میں کچھ سروس شروع ہوئی. اسی طرح ہمارا سندھ اور بلوچستان میں بھی جو ہے وہ سروس کی کوشش ہے, وہاں پہ بھی کچھ بنے ہیں ڈفرینٹ پروجیکٹس کے تحت, ان لوگوں کو بھی ہم ٹرین کرتے ہیں اور ساری ٹریننگ جو ہے وہ یہیں پہ ہوتی ہے. سو دس از واٹ وی ٹرائی کہ ہم ان کو جو ہے وہ سروسز اس طرح پرووائڈ کر سکیں. اور کوئی فیک کال بھی سنا دیں, ڈفرینٹ فیک کالز آپ کو, ہاں ایسی وہ پبلک کے لیے ایک میسج بھی ہوتا ہے. فیک کالز بس اسی طرح جو میں نے آپ سے آگ کی بات کی تو مجھے جب خیال آیا کہ آگ میں بتا دوں کون سی آگ کی بات کر رہا ہوں, تو اسی طرح کبھی ایسی کالز بھی آ جاتی ہیں کہ دن کے وقت یا کچھ اور, اگر کوئی خواتین کال کر دیں کہ جی آگ لگی ہوئی ہے, تو سارے الرٹ ہو گئے کہ جی آگ لگی ہوئی ہے, تو ہم نے رسپونڈ کرنا. تو انہوں نے کہا جی کدھر آگ لگی ہوئی ہے, انہوں نے کہا جی میرے دل میں آگ لگی ہوئی ہے, اس کو اگر آپ کسی طرح بجھا سکیں. تو اب سیریسلی ایسی کالز آتی ہیں, ایسی آ گئی. ایک کبھی آئی بڑی انٹرسٹنگ, بڑی پرانی بات ہے, بٹ اس میں ایک آئی, انہوں نے کہا جی کہ مجھے بڑی ایمرجنسی. انہوں نے کہا جی کیا ایمرجنسی ہے, انہوں نے کہا جی میں کھانا پکا رہی تھی
تو مجھ سے بریانی صحیح طرح بن نہیں رہی، تو ذرا مجھے بتائیں کہ میں نے صحیح طرح سے بریانی کس طرح بنانی ہے، ورنہ میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا آج. اس طرح کے کالز بھی آتے ہیں. چلیں ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا. لاسٹ پہ آپ قوم کو کوئی بھی میسج دینا چاہیں تو آپ پلیز دیجیے. میرے جی 2 ہی میسیجز ہوں گے. ایک تو خاص طور پہ کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو ایمرجنسی ہو اور صرف ایمرجنسی ہو تو بر وقت 1122 یعنی یورپ میں بھی آج نمبر ہے 112 تو وہ فوراً ڈائل کریں تاکہ ہم آپ کی فوراً مدد کو آ سکیں اور آپ کی زندگیاں بچا سکیں. دوسرا میرا میسج یہ ہوگا کہ ہماری کوشش ہے کہ ہر گھر میں ایک فرسٹ ایڈر ٹرینڈ ہو. تو اگر آپ صرف لائف سیور ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور جس طرح آپ اتنا ٹائم سوشل میڈیا بلا وجہ گزارتے ہیں بالکل اس کو بامقصد گزاریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کل کو آپ کے گھر میں ہی کسی کو ایمرجنسی ہو تو اس کو CPR کرنا آپ جانتے ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ اس کی بلیڈنگ ہو تو بلیڈنگ کنٹرول کو بھی جانتے ہو، تاکہ خون بہنے کی وجہ سے اگر کسی جوان شخص کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ بڑی افسوس کی بات ہے. تو یہ ٹریننگ ضرور حاصل کریں. اور تیسرا، آپ اپنا حفاظتی اقدامات آگ سے بچنے کے لیے ضرور لیں، اور ہماری جب بھی ریسکیو 1122 کی کوئی گاڑی دیکھیں جس کا سائرن اور لائٹس آن ہے ان کو فوراً راستہ دیں، کیونکہ وہ کسی کی جان بچانے جا رہے ہیں. اور یہ آپ کا سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہوگی اس کے اندر کہ کم سے کم ان کے لیے ایک کلیئر پیسج دیں تاکہ وہ جلد سے جلد جا کے وہاں پہ کسی کی زندگی بچا سکیں. تو ہمارا زندگیاں بچانے میں ہمارا ساتھ دیں اور مل کر ایک محفوظ معاشرہ قائم کرنے میں بھی ریسکیو 1122 کا ساتھ دیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.